بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران اسلام، اللہ تعالیٰ پارہ نمبر 4 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110 میں ارشاد فرماتا ہے، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ ترجمہ: تم بہترین امت ہو جسے لوگوں کی ہدایت کے لیے میدان میں لایا گیا ہے۔ تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور تم برائی سے روکتے ہو، اور تم اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہو۔ برادران اسلام، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت مسلمہ کے حوالے سے 5 باتیں بیان فرمائی ہیں۔ نمبر 1، کنتم خیر امہ، کہ تم سب سے بہترین امت ہو۔ اس سے اس امت کا افضل الامت اور خیر الامت ہونا ثابت ہو گیا۔ جس طرح ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیر الانبیاء ہیں، اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بھی خیر الامم ہے۔ نمبر 2، اخرجت للناس، اس امت کو لوگوں کی ہدایت کے لیے میدان میں لایا گیا ہے۔ میں یہ مفہومی ترجمہ کر رہا ہوں، یعنی اس امت کو لوگوں کی ہدایت کے لیے میدان میں اتارا گیا ہے۔ یہ امت گھروں میں بیٹھنے کے لیے اور اس امت کے علماء و مشائخ صرف گھروں میں براجمان ہونے کے لیے نہیں ہے، بلکہ میدان عمل میں اتر کر اللہ تعالیٰ کے دین کی سر بلندی کے لیے قربانیاں دینے والے لوگ ہوتے ہیں۔ اس امت کو تمام لوگوں کی ہدایت کے لیے میدان میں لایا گیا ہے۔ یہ لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں، لوگوں کو نصیحت کرتے ہیں، لوگوں کو اسلام، اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلاتے ہیں۔ اگرچہ آج امت کی اکثریت میدان میں مقابلہ کرنے کی بجائے گھروں میں چھپ کر بیٹھی ہوئی ہے، حالانکہ یہ اس امت کا منصب نہیں ہے۔ بقول اقبال، فقیہ شہر بھی رہبانیت پہ ہے مجبور، کہ مار کے ہیں شریعت کے جنگ دست بدست۔ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو اپنا صحیح کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیسری بات بیان فرمائی جس کی وجہ سے اس امت کو خیر الامم بنایا گیا ہے، وہ ہے تامرون بالمعروف، کہ تم نیکی کا حکم دیتے ہو۔ اس امت کی یہ خاصیت ہے، چونکہ یہ امت بہترین امت ہے، آخری امت ہے، اس کو اللہ کے نبیوں والا کام سونپا گیا ہے کہ تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو۔ مسلمان ہر صورت میں نیکی کو پروموٹ کرتا ہے، نیکی کا حکم دیتا ہے، چاہے اس کے لیے اسے کتنی ہی قربانی کیوں نہ دینی پڑے۔ اور اگلی بات، اگلی ذمہ داری، وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور تم گناہوں سے، برائی سے روکتے ہو۔ امت اور امت کے علماء ہر صورت میں نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں، چاہے انہیں اس کی کچھ بھی قیمت ادا کرنی پڑے، چونکہ تب ہی یہ امت خیر الامت بنتی ہے جب یہ 3 کام کرتی ہے کہ نیکی کا حکم دیتی ہے، برائی سے روکتی ہے، اور تیسرا کام وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، کہ تم اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہو۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ پر، اس کے رسولوں پر اور تمام ضروریات اسلام پر تم ایمان رکھتے ہو، تمام ضروریات ایمان پر تم ایمان رکھتے ہو، لہٰذا اب تمہارا یہ فرض بن گیا ہے کہ تم نے 2 کام کرنے ہیں، نیکی کا حکم دینا ہے اور برائی سے روکنا ہے۔ یہ امت کی اولین ذمہ داری ہے۔ امت جب تک اس کو ادا کرتی رہے گی، بہترین راستے پر رہے گی، سیدھے راستے پر رہے گی، اور جیسے ہی امت نے یہ کام چھوڑ دیا تو امت جو ہے وہ غلط سمت میں چل نکلے گی۔ لیکن الحمدللہ اس امت کو یہ اعزاز بھی دیا گیا ہے کہ بحیثیت مجموعی یہ امت گمراہ نہیں ہو سکتی۔ اس کے کچھ افراد گمراہ ہو سکتے ہیں، غلطی پر جا سکتے ہیں، ٹریک سے اتر سکتے ہیں، لیکن ساری امت بحیثیت مجموعی گمراہ ہو جائے، ایسا نہیں ہوگا۔ یہ بھی اس امت کے اعزازات میں شامل ہے۔
تو 5 خوبیاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کی اس آیت کریمہ کے اندر بیان فرمائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ 5 صفات ہم سب کو اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو اللہ تعالیٰ نے بہترین امت ہونے کے ناطے ہمارے اوپر ذمہ داریاں ڈالی ہیں کہ تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو اور اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہو۔ اور ایک مسلمان کا اللہ تعالیٰ پر اتنا پختہ یقین ہونا چاہیے، ضروریات اسلام پر، اللہ اور اس کے رسول پر اتنا پختہ ایمان ہونا چاہیے، خواہ اسے کینچیوں سے کاٹ ڈالا جائے، چھریوں سے چیر ڈالا جائے، اور چاہے اس کو آگ میں جلا ڈالا جائے، تب بھی وہ عقائد اسلام پر کاربند رہے اور ان سے نہ ڈگمگائے اور اس کے قدم پھسلنے نہ پائیں۔ تو یہ اس امت کا بہترین امت ہونے کا ایک جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے، اس کا لب لباب اور خلاصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین امت والے بہترین کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اپنی اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر خود عمل کرنے اور دوسروں تک کما حقہ پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ برادران اسلام، ہمارا یہ پیغام اچھا لگا ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری آواز مضبوط ہوتی چلی جائے اور دین کی آواز دور تک پہنچتی چلی جائے۔ جزاک اللہ خیرا۔